السلام علیکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں. خالق کائنات اور مالک موجودات کے فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ دین بنانے والا مالک الملک اعلان فرما رہا ہے کہ میری نظر قدرت میں یہ میرا آخری انعامی ربانی اور قابل قبول دین ہے، جو نجات دارین کا کفیل دین ہے، جو جنت کا دلوانے والا اور جہنم سے بچانے کا ضامن دین ہے. اس کا نام صرف اسلام ہے. صلوات پڑھیں محمد والے خالق کائنات وہ محسن اعظم ہے، وہ منعم اعظم ہے کہ جس کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم سب کے سب اکٹھے ہو کر مل جل کر سارے کاروبار چھوڑ کر صرف میری نعمتوں کو حساب کرنے بیٹھ جاؤ، شمار کرنے بیٹھ جاؤ، تمہاری زندگیوں کے چراغ بجھ جائیں گے پر میری نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکو گے. ہماری عام طور پر سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. دو چار نعمتیں گننے کے بعد ہم تھک جاتے ہیں. اللہ نے اولاد دی، جی جائیداد دی، جی حسن دیا، جمال دیا، ہنر دیا، کمال دیا، جاہ دیا، جلال دیا، زندگی دی، یہ وغیرہ چند چیزیں گننے کے بعد بس خاموش ہو جاتے. شیخ سعدی نے کوشش کی ہے سمجھانے کی. وہ کہتے ہیں اگر یہ معلوم کرنا چاہو کہ اللہ کی نعمتیں کس طرح بے شمار ہیں تو اپنی سانسوں کو گن لو. یہ سانس جس کو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں، جس کی آمد و رفت پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے. ہر نفس کے فرومی رود ممد حیات وچوں برومی آیت مفرح ذات. بس در ہر سفر سے دو نعمت موجود بر ہر نعمت شکر منعم واجب. یہ سانس جو ہوا کا گولا ہے جب اندر آتی ہے تو نئی زندگی کا پیغام لاتی ہے، اور اگر اندر رک جائے تو بدبی کی موت واقع ہو جائے. جب باہر جاتی ہے تو نئی تفریح طبیعت کا باعث بن جاتی ہے. تو سانس ایک اور محسن اعظم کے احسان دو، سانس ایک اور منعم کے انعام دو. اور یہ ظاہر ہے کہ ہر محسن کے ہر احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو ایک ایک سانس پر دو دو شکریہ ادا کرنے پڑیں گے. تو جب ہم اپنی سانسوں کو شمار نہیں کر سکتے تو اللہ کی باقی نعمتوں کو کیسے شمار کریں گے اور پھر اس کا شکر کیسے ادا کریں گے. تو لہذا اللہ وہ محسن اعظم ہے کہ جس کے احسانات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات طے شدہ ہے، میں نے ایک مجلس میں سر گفتگو کی تھی کہ خالق حکیم نے جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت کائنات جب سے تخلیق کائنات کا آغاز کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس نے دو چیزیں من جمیع الوجوہ برابر پیدا ہی نہیں کی.
ہر دو چیزوں میں فرق مراتب ہے، لہذا دو نبی ہیں تو نبیوں کے درجے الگ الگ، دو ولی ہیں تو مرتبے الگ الگ، مومن ہے تو ایمان کے درجے الگ الگ، بے ایمان ہے تو بے ایمانی الگ الگ، نیکوکار ہے تو نیکیاں الگ الگ، بدکار ہے تو برائیاں الگ الگ۔ جب دو چیزوں میں کوئی دو چیزیں کائنات میں برابر نہیں ہوئی تو پھر ماننا پڑے گا دو نعمتیں بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اولاد بھی نعمت ہے، جائیداد بھی نعمت ہے، اسلام بھی نعمت ہے، ایمان بھی نعمت ہے، قرآن بھی نعمت ہے، مصطفیٰ کی ہستی بھی نعمت ہے، علی ولی کی ولایت بھی نعمت ہے، تو کیسے ہم کہہ دیں کہ ساری نعمتیں برابر ہیں؟ لہذا جب ہر دو نعمتوں میں فرق ہے تو میں کہتا ہوں ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور نعمت اسلام دوسری طرف، ساری کائنات کی نعمتیں مل کر بھی نعمت اسلام و ایمان کی برابری نہیں کر سکتی۔ اولاد بھی ہے، جائیداد بھی ہے، مال بھی ہے، منال بھی ہے، جاہ بھی ہے، جلال بھی ہے، تخت بھی ہے، بخت بھی ہے، سب کچھ ہے، پر اگر اسلام و ایمان نہیں ہے تو کافر اور کتے اور خنزیر میں کوئی فرق نہیں۔ کتا بھی نجس، خنزیر بھی نجس، تے کافر جو دولت اسلام سے مالا مال نہیں وہ بھی نجس۔ کتا منہ ڈال جائے تو بھی برتن کو پاک کرنا پڑے گا، کوئی کافر اگر منہ لگا کے پانی پیے یا کسی برتن میں سالن کھائے تو اس کو بھی پاک کرنا پڑے گا، خنزیر اگر منہ ڈال جائے تو اس کو بھی پاک کرنا پڑے گا۔ اور اگر اسلام و ایمان ہے تو آدمی کی وہ شان ہے کہ آسمان کے قدسی مومن کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں ان الملائکۃ خدامنا و خدام محبینا، آسمان کے قدسی، یہ آسمانی مخلوق، یہ فرشتے ہمارے خادم ہیں۔ یہ تو آل محمد کی شان ہے کہ وہ ساری کائنات کے مخدوم ہیں۔ فرمایا صرف یہ فرشتے ہمارے ہی خادم نہیں، جو ہمارے سچے حبدار ہیں، ہمارے پیروکار ہیں، جو نعمت اسلام و ایمان کے درجے پہ فائز ہیں، آسمان کے قدسی ان کی خدمت کرنا باعث اجر و ثواب۔ تو آدمی کے اندر اسلام اور ایمان ہے تو وہ مخدوم ملائکہ ہے، اور اگر اسلام نہیں تو پھر کافر کتے اور خنزیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نعمت اسلام و ایمان کتنی عظیم الشان اللہ کی نعمت ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اور انسان کی فطرت ہے جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے آدمی اس کی حفاظت بھی اتنی اہتمام کے ساتھ کرتا ہے۔ کوئلہ پڑھو تو ہر جگہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں کہ آپ پتھر ہوں تو اس کو آپ جہاں چاہیں گے ڈال دیں گے، لیکن اگر چاندی ہے تو اس کو آپ بڑے حفاظت کے ساتھ رکھیں گے، اور سونا ہے تو اس کو اور بھی حفاظت کے ساتھ رکھیں گے، کوئی چور نہ آ جائے، کوئی ڈاکو نہ آ جائے، کہیں کوئی ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ اور اگر ہیرا ہے، جواہرات میں سے کوئی شے ہے تو اس کو اور بھی آپ حفاظت کے ساتھ رکھیں گے۔ تو جب ساری کائنات کی نعمتوں سے نعمت اسلام اور ایمان سب سے عظیم تر ہے تو چاہیے تو یہ تھا اس کی حفاظت کرتے کہ سب سے بڑا دشمن اعظم وہ ابلیس ہے، ہمارے اسلام پر ایمان پر کہیں ڈاکہ نہ ڈال جائے۔ ہم دنیا کے دشمنوں کو دشمن کہتے ہیں، فلانے نے مجھے ووٹ نہیں دیا، فلانے نے عدالت میں میرے حق میں گواہی نہیں دی، فلانے نے مجھے مشکل وقت میں پیسے نہیں دیے، فلانا میرا مخالف اس نے میرا یہ فلانا کام نہیں کیا۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں اگر اس نے تمہیں ووٹ بھی نہیں دیے، تمہارے حق میں عدالت میں گواہی بھی نہیں دی،
تمہاری ہاں میں ہاں بھی نہیں ملائی، لیکن اگر ہماری ولایت کا قائل ہے تو تمہارا دینی بھائی ہے۔ اگر اس کی تحقیر کرو گے، اس کی تذلیل کرو گے، اس کی توہین کرو گے، اس کا مطلب یہ ہوگا تمہاری نظر میں آل محمد کی ولایت کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ تو لہذا ہو سکتا ہے ہم ایک آدمی کو دشمن سمجھیں پر وہ دشمن نہ ہو، ہم ہو سکتا ہے ایک منافق کو، چرب زبان کو اپنا مخلص دوست سمجھیں، حالانکہ وہ ہمارا مخالف ہو، ہمارے ضرر کے در پہ ہو، ہم اس کو اپنی جہالت کی وجہ سے دوست سمجھیں، پر شیطان وہ دشمن ہے کہ جس کے بارے میں خالق رحمان گواہی دے رہا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، 3 لفظ قرآن نے استعمال کیے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا بکھلا دشمن ہے، اور گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ صرف تمہارا ہی نہیں، تمہارے باب آدم کا دشمن، تمہاری اماں ابا کا دشمن، آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی و رسول کا دشمن، علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک 12 اماموں کا دشمن، پھر صلحاء کا دشمن، عباد کا دشمن، شہداء کا دشمن، صدیقین کا دشمن، عباد اللہ صالحین کا دشمن۔ اگر ایسے دشمن کو ہم دشمن نہ سمجھیں تو معاف رکھنا پھر ہمارے جیسا بھی کوئی پاگل اور دیوانہ نہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ ہمارے مال کو آگے چرائے گا؟ نہیں۔ ہمارے سونے پارا کا ڈاکہ ڈالے گا؟ نہیں۔ ہمارے اور مال و جان کا نقصان کرے گا؟ نہیں۔ تو سب سے بڑا ہمارا جو قیمتی متاع ہے وہ ہے دولت اسلام و ایمان۔ شیطان جب بھی ڈاکہ ڈالے گا ہمارے اسلام پہ ڈاکہ ڈالے گا، جب بھی حملہ کرے گا ہمارے ایمان پہ کرے گا۔ یہی وجہ ہے اس نے خالق کائنات کی بارگاہ میں جب اللہ نے اس کی گردن میں لعنت کا طوق ڈالا تھا آدم کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو اس نے کھلے لفظوں میں کہا تھا کہ تو نے مجھے ملعون تو بنا دیا، مجھے بارگاہ بلند سے مجھے نکال دیا، یہ کیا وہ کیا، میں بھی تیرے سیدھے راستے پہ دھرنا مار کے بیٹھوں گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تیرے اکثر بندوں کو تیرے دروازے تک نہیں پہنچنے دوں۔ خدا فرماتے ہیں والا کا صدق علیہ ابلیس و ظنہ، جو کوئی ابلیس نے کہا تھا سچ کر کے دکھا۔ اب اللہ کے ماننے والوں کو بھی شمار کرو کہ اللہ کے منکروں کی تعداد بھی گنو۔ میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں اللہ کے منکر دنیا میں زیادہ ہیں کہ اللہ کو اللہ ماننے والے تھوڑے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے ایک بار کوئی طور پر عرض کیا تھا پالنے والے میری درخواست ہے، ارشاد ہوا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے میں چاہتا ہوں ساری دنیا مان جائے میں تیرا نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، تیرا کلیم بھی ہوں۔ خالق نے فرمایا موسیٰ تو نے مجھ سے وہ چیز مانگی ہے جو میں نے اپنی ذات کے لیے بھی نہیں رکھی۔ میری مخلوق مجھے خالق نہیں مانتی، میرے بندے سارے مجھے اپنا خدا نہیں مانتے، تو یہی بندے سارے تجھے میرا نبی کیسے مانیں گے، رسول کیسے مانیں گے، میرا کلیم کیسے مانیں گے؟ تو لہذا بقول شاعر قیل ان للہ ذو ولد وقیل ان الرسول قد کہنا، لوگوں نے کہا خدا کے بیٹیاں بیٹے ہیں، بیٹے کون؟ جناب عزیر کو بیٹا قرار دیا، جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، کہ تمام فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا گیا۔ تو اللہ کے بارے میں بھی لوگوں نے اللہ کو معاف نہ کیا، لوگوں نے نبیوں کو کہا وہ جادوگر ہیں، وہ بہت بڑے ساحر ہیں۔ کہتے شاعر کہتے اذا ما نجى الله والرسول معا من لسان الورى فكيف انا
جب لوگوں کی زبان سے نہ خدا بائی سکا، نہ مصطفیٰ بائی سکا، نہ آل ابا بائی سکے، تو شاعر کہتے ہیں میں کس باغ کی مولی ہوں۔ اسی غالب نے کہا تھا ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے، لہذا شیطان جو ہمارا ازلی و ابدی دشمن ہے پہلے تو توحید کے راستے پہ ڈاکہ ڈالتا ہے کہ اللہ تک کوئی نہ پہنچنے پائے، لہذا اللہ کے منکر زیادہ ہیں اور ماننے والے کم۔ پھر اگر کوئی باغیں توڑوا کے شیطان کے ہتھ کنڈوں کو ناکام بنا کے خدا تک پہنچ جائے تو پڑھ لے لا الہ الا اللہ، یہ بے حیا دشمن پھر بھی شکست نہیں مانتا، یہ چاہتا ہے کہ رسولوں تک نہ پہنچنے دے، اور اگر کوئی زبردستی کسی اور رسول تک پہنچ بھی جائے تو پھر ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ خاتم الانبیاء تک نہ پہنچنے پائے۔ لہذا اس میں بھی کامیاب ہے، آدم سے لے کر خاتم تک باقی انبیاء کے ماننے والوں کی تعداد بھی دیکھ لو کہ خاتم الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین کے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بھی دیکھ لو، ان کی تعداد کم نظر آئے گی، ان کی زیادہ نظر آئے گی۔ لہذا اس کی کوشش کا نتیجہ کہ عالم اسلام کم ہے کہ عالم کفر و ضلالت زیادہ ہے، اور اگر کوئی بندہ خوش قسمت بندہ ہمت نہ ہارے اور ہمت کی بلندی کی پر پرواز کر کے پیغمبر خاتم تک بھی پہنچ جائے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کر لے، لیکن شیطان پھر بھی ہار نہیں مانتا۔ ہاں، اس کی ساری توانائیاں اس پر صرف ہوتی ہیں کہ نبی تک تو پہنچ گئے، کہیں علی تک نہ پہنچ جائے۔ اور اگر میں بالکل حقائق کر رہا ہوں، طریق اپنا اپنا طرز بیان ہوتا ہے، کوئی مولا علی تک بھی پہنچ جائے پھر وہ چاہتا ہے کم از کم جو 12 ہیں 12ویں تک نہ پہنچے، کوئی چوتھے تک روک جاتا ہے جن کو 4 امامی کہتے ہیں، کوئی 5ویں سرکار پر جا کر بریک لگا کے رک جاتا ہے، کوئی حضرت امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے جن کو اسماعیلیہ فرقہ کہتے ہیں، پھر کوئی ہمت کی کمر آگے باندھے تو امام موسیٰ کاظم تک پہنچتا ہے جن کو واقفیہ کہتے ہیں، یعنی 12ویں لال ولایت تک پہنچتے پہنچتے آٹے میں نمک کے برابر بھی تعداد نہیں رہ جاتی۔ لہذا اگر کوئی شیطان کے سارے حربوں کو، اس کے تمام ہتھ کنڈوں کو ناکام بناتا ہوا، ہمت کی کمر باندھ کے آگے قدم بڑھاتا ہوا 12ویں لال ولایت تک بھی پہنچ جائے اور کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وخلیفۃ رسول اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل تک بھی پہنچ جائے، لیکن یہ بدبخت پھر بھی ہار نہیں مانتا، کہتے کلمہ تو تم نے پڑھ لیا، امامت کا اقرار تو کر لیا، پر میں ان کے نقش قدم پر تمہیں نہیں چلنے دوں گا۔ پھر ہمیں پٹی بڑھائی جاتی ہے، جب تو نے ان کو مان لیا اب نمازوں کا چکر کیا ہے؟ جب تو نے لا الہ الا اللہ پر اقرار کر لیا، محمد الرسول اللہ بھی مان لیا، علی سے لے کر باقی تک ایسے شفاعِ یوم جزا کو بھی مان لیا جن کی ایک ایک ضربت کائنات کی باتوں پر بھاری ہے، جن کا ایک ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتے تھے، ان کی ایک ضربت کا ثواب اگر تم میں تقسیم کر دیا گیا تو سب کی جنت کے لیے کافی ہے، تم کیوں غام گھٹے رکھتے ہو؟ بادشاہ جانے تیرا جانے۔ لہذا وہ کوشش کرتا ہے کہ مولا کی اطاعت نہ کی جائے، ان کے نقش قدم پہ نہ چلا جائے، ان کی اتباع نہ کی جائے۔ ادھر وہ بھی بار بار فرماتے ہیں اگر ہمارا کلمہ پڑا ہے تو ہمارے نقش قدم پہ بھی چلو،
اگر ہمیں امام مانتے ہو ہمارے دشمن کو دشمن سمجھو، اس کی پیروی مت کرو۔ اگر ہمیں اللہ کا ولی سمجھتے ہو تو ہر قدم بڑھانے سے پہلے ہمارا نشان قدم دیکھو۔ لہذا پھر آپ تعداد کو شمار کر لیں، جو صرف مولا کا نام جپتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ نظر آئے گی، تو جو مولا مشکل کشا حیدر قرار کے نقش قدم کو دیکھ کر قدم بڑھاتے ہیں ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر نظر آئے گی۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اور اس حقیقت کا جو میں نے عرض کی ہے، خالق اکبر نے کھلے لفظوں میں اقرار کیا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، جو اس نے پہلے دن کہا تھا میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا، ان کو شکر گزار بندہ نہیں بننے دوں گا، شیطان نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھا دیا۔ الا فریقا من المؤمنین، یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ اگر کوئی بچہ ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے تو مومنوں کے ایک مختصر تھا گروہ بچہ ہے، ورنہ الا ماشاء اللہ۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ تو میرے دوستو، آل محمد کی ولایت ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایمان کیا ہے میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، کئی مجالس میں اس پر تبصرہ کر چکا ہوں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ صرف عقیدہ بھی نہیں، صرف عمل ہی نہیں، صرف لوگوں سے معاملات ہی نہیں، صرف اخلاقیات ہی نہیں، صرف معاشیات ہی نہیں، صرف تمدنیات ہی نہیں، بلکہ صرف معاشریات بھی نہیں، بلکہ مہد سے لے کر لحد تک انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی ہو، شاہانہ ہو، گدایانہ ہو، آمیرانہ ہو، فقیرانہ ہو، متحر زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو، زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس کے بارے میں اللہ کے قرآن میں اور 14 کے فرمان میں زندگی گزارنے کے سبق موجود نہ۔ اور آل محمد نے خود عمل کر کے نے دکھایا ہو کہ جس حالت میں خدا رکھے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا طریقہ کیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، پیغمبر اکرم بیان فرماتے ہیں کہ خالق اکبر نے ان پر حدیث قدسی نازل فرمائی کہ میرا حبیب میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دو، سنو گے؟ صلوات پڑھے محمد والے فرماتے ہیں میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دو کہ من لم یرضا بقضائی ولم یشکر نعمائی ولم یصبر علی بلائی فلیخرج من ارضی وسمائی ولیطلب ربا سوائی۔ اے میرا حبیب لوگوں سے کہہ دو جو میرے فیصلوں پر راضی نہیں رہ سکتا، میری قضاء و قدر پر خوشحال نہیں رہ سکتا، جو میری عطا کردہ نعمتوں کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتا، جو میری نازل کردہ مصیبتوں پر صبر نہیں کر سکتا، جو حقوق الناس اور حقوق اللہ ادا نہیں کر سکتا، جو ہر بات میں مجھ پر اعتراض کرتا ہے، اس سے کہہ دو کہ میری زمین سے نکل جائے، میرے آسمان کے شامیانے سے باہر چلا جائے اور جا کر ایسا خدا ڈھونڈے جو اس کی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے والا ہو۔ لیکن اگر میرا بندہ بن کے رہنا ہے، میرے ملک میں رہنا ہے، میرے فرش زمین پہ رہنا ہے، میرے آسمان کے نیچے زندگی بسر کرنی ہے، تو پھر میرے ہر فیصلے کے سامنے گردن کو جھکانا پڑے گا۔ مسلمان تو کہتے ہی اس کے جو گردن کو جھکا دے۔ مولا میر ایک دفعہ نماز پڑھنے کے لیے بالکل مصلی پہ کھڑے تھے، تکبیرت الاحرام کہنے کے لیے ہاتھ بلند کر رہے تھے کہ اچانک صاحب سامنے آ گیا، کہنے لگے یا امیر المومنین نماز بعد میں پڑھنا، میرے سوال کا جواب دیتے جائیں۔ اس نے سوال تو مختصر کیا، لیکن مولا اگر تفصیلات میں جاتے تو نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا۔
اور غالباً سائل کا مقصد بھی یہی تھا کہ جب مولا تفسیرات میں جائیں گے تو نماز کا وقت نکل جائے گا اور ہمیں موقع مل جائے گا. اگر پرانے بزرگ کی نماز قضا ہوئی تھی تو کیا بات, علی کی بھی فلانی نماز قضا ہو گئی تھی. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ جو نقطے کو اتنا پھیلائیں کہ راتیں ختم ہو جائیں اور نقطے کی بائے بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہو سکے تو اگر چاہیں تو پورے قرآن کو, پورے سمندر کو بلبلے میں سمو سکتے ہیں. اللہ اکبر. مولا نے اشارہ فرمایا, پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے, تیرا سوال کیا ہے. اب اندازہ لگا یہ سوال کا لفظ کتنا مختصر ہے کہ تفصیلات میں جائے تو کتنی طولانی ہے. کہنے لگا مولا مد دین, دین کیا ہے؟ وہ دین جو پیغمبر نے 23 برس میں لوگوں تک پہنچایا, 13 سال مکے میں, 10 سال مدینے میں, تے مولا مصلی پہ کھڑے ہیں, تے نماز کی نیت کر چکے ہیں, تے تکبیرۃ الاحرام کہنے والے ہیں. اب اس نے سوال ڈال دیا, مولا دین کی اصل حقیقت کیا ہے؟ مولا نے سمندر کو کوزے میں بند کرتے فرمایا, الدین الشفقۃ تسلیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. اللہ اکبر. دین کیا ہے؟ جب اللہ کا آرڈر آ جائے, اللہ کا حکم بندے تک پہنچ جائے, نہ چوں چرے نہ چراں کرے, نہ ہاں کرے نہ کرے, بلکہ گردن کو جھکا دے. یہ نہ پوچھے نماز کیوں واجب ہے, روزہ کیوں فرض ہے, مرد کے لیے داڑھی کو رکھنا ضروری ہے, عورت کے لیے چادر کرنا کیوں ضروری ہے, وہ کیوں نہ کرے. بس اللہ کو حکم آ جائے, اس کی گردن جھک جائے. آدھا دین تو یہ ہے. اور آدھا دین کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ, مخلوق میں صرف انسان نہیں, حیوان بھی ہیں, دوست بھی ہیں, دشمن بھی ہیں, اپنے بھی ہیں, پرائے بھی ہیں, یگانے بھی ہیں, بیگانے بھی ہیں. اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا برتاؤ برتے, یہ ہے مکمل اسلام. اللہ اکبر. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. اسی بنا پر کسی شاعر نے کہا, یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. یہ ایک اور شاعر کہتا ہے, عبادت بجز خدمت خلق نیر, بتسبیح و سجادہ و دل قدیر. میری طرح ہاتھ میں تسبیح لے کر دانوں پہ دانے پھیرتے جانے کا نام عبادت نہیں. اللہ بہت کوئی دے دے, آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے, موٹے جھوٹے پہنے تاکہ لوگ ہیں پرانا بڑا عابد زاہد ہے. موٹے کپڑے اور پابند والے کپڑے پہننے کا نام بھی عبادت نہیں. مصلی بچھا کے نفلیوں پر نفلیاں پڑھتے رہنا, تے ساری رات مصلی پہ گزار دینا, اس کا نام بھی عبادت نہیں. بڑی عجیب بات ہے. تسبیح کے دانے پھیرنے کا نام بھی عبادت نہیں, موٹے جھوٹے کپڑے پہننے کا نام بھی عبادت نہیں, تے زیادہ نفلیاں پڑھنے کا نام بھی عبادت نہیں. تو پھر عبادت ہے کس چیز کا نام؟ کہتے ہیں عبادت بجز خدمت خلق نیر, مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہی حقیقی عبادت ہے. کام آخل کے خدا کے کہ خدا کے نزدیک اس سے بڑھ کر نہ ہوئی ہے نہ عبادت ہوگی. یہی وجہ ہے میرے دوستو, عزیزو, بزرگوں, تمام مسلمانوں کی کتابیں چھلک رہی ہیں. یہ بارگاہ رسالت میں ایک بندے نے سوال کیا, یا رسول اللہ من خیر الناس, آپ اعلیٰ
عالمین کے ہادی ہیں، عالمین کے رہبر و رہنما ہیں۔ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام زمین و آسمان والے آپ کی امت میں داخل ہیں۔ آپ یہ فرمائیں آپ کی پوری امت میں سے سب سے افضل بندہ کون ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ من خیر الناس، تمام بنی نوع انسان میں سے افضل انسان کون ہے؟ جناب نے فوراً فرمایا خیر الناس انفع الناس للناس، میری تمام امت میں سے، تمام عالم امکان میں سے، تمام عالم و عالمیان میں سے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور اشرف بندہ وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ بیمار ہے، پیسہ نہیں رکھتا، اس کا علاج کرائے۔ یہ یتیم ہے، اس کے سر پر صرف ہاتھ ہی نہ پھیرے بلکہ اس کو کتابیں بھی لے کر دے، اس کو یونیفارم بھی خرید کے لا کر دے، اس کی سرپرستی کر کے اس وقت تک اس کو لکھائے پڑھائے جب تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے۔ یہ عورت بیوہ ہے، اس کے گھر ضروریات زندگی پہنچائے۔ وہ اندھا لولا لنگڑا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کھانے والے ہیں پر کمانے والا کوئی نہیں، خاموشی کے ساتھ اس کے گھر کپڑے بھی پہنچائے، اس کے گھر دانے بھی پہنچائے۔ ایک مقروض ہے، قرض خواہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اس کا عین آرام قربان ہو گیا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں جا کر اس کا قرض ادا فرمائے۔ جو سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ اس کے برعکس مولائے متقیان، امیر مومنان، لنگر زمین و آسمان، حیدر کرار سے کسی مومن نے سوال کیا مولا یا امیر المومنین من شر الناس؟ دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ اچھے کچھ برے۔ میرا سوال یہ ہے مولا مجھے یہ بتائیں کہ سارے بروں سے بڑھ کر برا بندہ کون ہے؟ آپ بھی معلوم کرنا چاہتے ہوں گے۔ کسی مولوی سے پوچھتے تو کہتا جو نماز نہ پڑھے، جو روزہ نہ رکھے، جو پردہ نہ کرے، جو داڑھی نہ رکھے، جو تات و دھانک نہ پھیرے۔ یہ باتیں ضروری ہیں لیکن ایسی نہیں کہ اگر آدمی نہ کرے تو بدترین خلائق بن جائے۔ مولا متقیان نے فرمایا بدترین خلائق ہے وہ بندہ جو سارے بندوں سے بڑھ کر اللہ کے بندوں کو اذیت پہنچائے۔ اس پر نہ نعرہ نہ درود، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مردم آزاری سے بڑھ کر کائنات میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کو مارے تھپڑ، اس کو مارے مکہ، اس کے گلے پہ چھری پھیرے، اس کے پیٹ میں چاقو گھونپے، عورتوں کو بیوہ بنائے، بچوں کو یتیم بنائے، کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈالے، کسی کی عزت و ناموس کو لوٹے، کسی کا مال چرائے، کسی کی عزت ختم کرے، کسی کو کوئی نقصان پہنچائے، کسی کو کوئی ضرر و زیان پہنچائے، کسی کے خلاف ناجائز مقدمہ کرے، کسی کے خلاف تہمتیں لگا کے اس کو معاشرے میں ذلیل و خوار کرے۔ جو مردم آزار ہے اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی شریر اور بدترین خلائق نہیں ہے۔ صلوات پڑھو آل محمد پر۔
دوستوں، میرے عزیزوں، آگے بڑھنے سے پہلے میں جملہ عرض کرتا جاؤں، ہر بندہ وہ شاہ ہو یا گدا، کوئی امیر ہو یا فقیر، لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتے گا، خواہ پانی کا گلاس ہی کیوں نہ پلا دے، روٹی کے لقمہ ہی کیوں نہ کھلا دے، کھجور کے ایک دانہ ہی کیوں نہ پیش کر دے، کسی دکھی کے دکھ میں شامل کیوں نہ ہو جائے، تسلی اور تشفی کا ایک جملہ ہی کیوں نہ کہہ دے، لیکن میں کہتا ہوں اگر بفرض محال کوئی ایسا بندہ ہے جو سمجھتا ہے کہ میں ایسا ناکارہ خلائق ہوں کہ میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نہ کسی کو پانی پلا سکتا ہوں، نہ کسی کو کھانا کھلا سکتا ہوں، نہ کسی مریض کا علاج کر سکتا ہوں، نہ کسی مقروض کا قرض ادا کر سکتا ہوں، نہ کسی بچے کو یتیم کو پڑھا سکتا ہوں، نہ بیوہ کے گھردانے بھجوا سکتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر اتنا ہر بندہ فیصلہ کر لے، اگر میں لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکا تو میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ جب تک بقید حیات رہوں گا کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر ہر بندہ یہ عہد کر لے، میں کہتا ہوں ہمارا ملک جنت کا نمونہ بن جائے، اور حکومت کو 2 محکمے ختم کرنے پڑ جائیں، نہ پولیس کا محکمہ پولیس والوں سے معذرت کے ساتھ، نہ عدالت کا محکمہ، کیونکہ جب کوئی ظلم نہیں کرے گا، کوئی جرم نہیں کرے گا، کوئی زیادتی نہیں کرے گا تو پولیس والے کیا پکڑیں، کیا کریں گے، کس کو پکڑیں گے؟ جب عدالت میں کوئی کیس نہیں جائے گا تو جج بیٹھ کے مکھیاں ماریں گے۔ یہ ساری رونقیں تو ماشاءاللہ مجرموں کے دم خامتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ سب کی روزی کھلی ہوئی ہے، اگر بطریق حلال نہیں تو بطریق حرام صحیح، کسی طرح روٹی تو کھانی چاہیے، کسی طور کہتے ہیں روزی تو کما کھائے بچندر، لہذا یہ دروازے جو کھلے ہوئے ہیں یہ انسانوں کی ان بے احتیاطوں کا نتیجہ ہیں، ظلم و جور کا نتیجہ ہیں، بے عدلیہ اور بے انصافی کا نتیجہ ہیں، ورنہ اگر آدمی یہ فیصلہ کر لے اگر میں کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکا تو کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بے ضرر آدمی بن جائے، دنیا جنت کا نمونہ بن جائے، نہ فرقہ واریت کا کوئی افریت نظر آئے، نہ دہشت گردی کا کوئی نام و نشان باقی رہ جائے، نہ مذہبی تعصبات کا کوئی دنیا میں نام باقی رہ جائے، پر کیا کیا جائے؟ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوے انسان کو، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوے انسان کو۔ سیاستدان ہیں تو کرسی کی خاطر ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں دوسروں پر تہمتوں کے تمار باندھ رہے ہیں، اور اگر مولوی ہیں تو حلوے مانڈے کی خاطر، اپنے پیٹ کی خاطر کافروں کو مسلمان بنانے کی بجائے مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں، اور لڑنے والوں کے درمیان صلح کرانے کی بجائے الٹا ان کو لڑا رہے ہیں۔ دین مومن فکر و تدبیر جہاد، اور دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ صلوات پڑھو محمد والے اللہم صلی تو بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، میں مختصر کروں۔ شیطان آخر وقت تک، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے، مرض الموت میں جب مبتلا ہوتا ہے، اس وقت بھی ابلیس بندے کو گمراہ کرنے کے درپے ہوتا ہے۔ آپ کے پاس مفاتیح الجنان ہے، توبۃ العوام وغیرہ ہیں، ان میں دعائے عدیلہ کی ذرا شرح دیکھ لینا کہ جب آدمی موت کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے اس کو سخت پیاس کا احساس ہوتا ہے، ادھر ادھر وہ بول سکتا نہیں، اور اپنے تیمارداری والوں سے
سے کہہ نہیں سکتا کہ مجھے پانی پلاؤ، شیطان ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کر اس کے سامنے آ جاتا ہے، وہ فوراً ہاتھ بڑھاتا ہے کہ مجھے پانی دے، وہ کہتے دوں گا پر اس شرط کے ساتھ کہ کہہ دے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مصطفیٰ نہیں ہے، کوئی علی ولی اللہ نہیں ہے۔ اگر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اگر کمزور اسلام و ایمان کا مالک ہو تو کہتے ہیں میں مانتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، پانی دے۔ جب انکار کر چکتا ہے تو نہ ابلیس ہوتا ہے نہ پانی ہوتا ہے، پھر گمراہ ہو کے آدمی مر جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں العدیلۃ عند الموت، کہ موت کے وقت بھی شیطان کوشش کرتا ہے کہ بندہ حق سے عدول کر جائے اور حق سے منہ پھیر کے مر جائے۔ لہذا اور اگر مومن ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے جو خدا کے خلاف، جو مصطفیٰ کے خلاف، جو علی ولی کے خلاف مجھے اکسا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لباس میں کوئی شیطان، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، شیطان دفع ہو جاتا ہے، مومن مومن بن کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، لہذا یہ شیطان ہمیں پٹیاں پڑھاتا ہے کہ نمازوں میں کیا رکھا ہے، کہ روزوں میں کیا دھرا ہے، کہ داڑھیوں میں کیا ہے۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے کہا تھا پردے میں کیا ہے، آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا ان کا فکرہ جو اخباروں میں چھپا تھا، ٹی ویوں پہ بھی نشر ہوا تھا۔ تو لہذا ہماری عورتیں کہتی ہیں چادر میں کیا ہے، بس آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے۔ کوئی کہتے ہیں محرم کا مہینہ ہے، کالے کپڑوں میں کیا ہے، بس دل کالا ہونا چاہیے۔ سلمان پڑھو محمد والے۔ ایسے بھی ہمارے سامنے واقعات ہیں کہ ایک دوسرے سے کہا میاں محرم کا مہینہ آ گیا، تو نے کپڑے کالے نہیں سلوائے؟ انہوں نے کہا کالے کپڑوں میں کیا ہے، بس دل کالا ہونا چاہیے۔ جی ہاں بس۔ تو لہذا ہم کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے نمازوں میں کیا ہے، کوئی کہتا ہے روزوں میں کیا ہے، حتیٰ کہ مجھے یاد ہے وہ بیچارہ مولوی مر گیا جو سینکڑوں کا مجمع تھا۔ یہ آپ کے علاقے کی بات نہیں، یہاں تو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار رہتے ہیں، ہمارے سڑکوں پہ کہیں اور ادھر کی بات ہے۔ تو اس نے جناب پبلک کو جب 2-4 فضائل پڑھے، لوگ متوجہ ہو گئے، کہنے لگے مولوی کہتے ہیں داڑھیاں رکھو، اگر داڑھی رکھ کے جنت میں جانا ہے تو تارا سنگھ ہم سے پہلے چلا جائے۔ اس کی داڑھی تو بہت لمبی تھی۔ مولوی کہتے ہیں، حالانکہ خدا کہتے ہیں، محمد آل محمد فرماتے ہیں، یہ مولوی پر تہمت ہے کہ مولوی کہتے ہیں نماز پڑھو، اگر نمازیں پڑھ کے جنت میں جانا ہے تو خیر دین بڑی نمازیں پڑھتا ہے، وہ ہم سے پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ مولوی کہتے ہیں حج کرو، اگر حج کر کے جنت میں جانا ہے تو نظام دین تو 14 مرتبہ کا حج ہے، وہ ہم سے پہلے چلا جائے گا۔ لوگ مولوی کہتے ہیں زکوٰۃ دو سے یہ روزہ رکھو، اگر یہ کر رہے تو معراج دین ہم سے زیادہ روزے رکھتا ہے کہ ہم سے زیادہ یہ کرتے ہیں، پھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ پھر پبلک سے پوچھا تارا سنگھ جائے گا؟ پبلک نے کہا نہیں۔ خیر دین جائے گا؟ فردی نام۔ ان لوگوں نے کہا نہیں۔ سارے نام گنوا کے پھر کہنے لگا بس پتہ چل گیا داڑھیوں میں کچھ نہیں، نمازوں میں کچھ نہیں، روزوں میں کچھ نہیں، حجوں میں کچھ نہیں، بس شاہ جانے تیرا جانے، علی ولی کی ولایت ہے تو جنت واجب ہے۔ اتنے نعرے لگے کہ چھتیں اڑنے لگی، لیکن کسی آدمی کو یہ عقل نہ آئی، کسی نے نہ سوچا کہ وہ تارا سنگھ اس کی داڑھی بیکار ہے، وہ ہند کافر ہے، یہ ان کی نماز روزے بیکار ہیں کہ وہ منکر ولایت علی ہیں۔ اگر غلامان علی کو بھی نماز کی ضرورت نہیں، واجبات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، حرام کاموں سے دامن بچانے کی ضرورت نہیں، تو اتنا تو کوئی سوچو شریعت آئی کن کے لیے؟ اللہ نے دین بنایا کیوں؟ پیغمبر نے 1000 زحمتیں جھیل کر کے دنیا تک پہنچایا کیوں؟
حیدر قرار نے شربت شہادت نوش کر کے وہ دین پھیلایا تو حسین ابن علی نے سب گھر بار لٹوا کے پورا کنبہ کٹوا کے اپنی گردن کٹوا کے نو کے نیزہ پہ بلند کرا کے پھر بچایا تو میرے دوستو، میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، یاد رکھو اللہ نے کہیں بھی نہ کافروں کو حکم دیا ہے نماز پڑھو، نہ کبھی بے ایمانوں کو کہا ہے کہ یہ کرو، نہ کہیں عام اہل اسلام کو کہے یا ایھا الذین اسلموا، اے اسلام والے والو یہ کرو۔ اللہ جب بھی خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو پڑھو نماز دو زکات، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو کوئی وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب اللہ کلام ہی اہل ایمان سے کرتا ہے، خطاب ہی اہل ایمان کو کرتا ہے، امر و نہی بھی اہل ایمان کو کرتا ہے، اگر مومن کا نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ۔ بڑے عرصے کی بات ہے کہ جناب سید العلماء علامہ علی نقوی صاحب اللہ مقامہ کہیں تقریر فرما رہے تھے، میں خود اس تقریر کے اندر سامعین میں بیٹھا تھا، تو مولانا نے مسکرا کے فرمایا کہ ہمارے مومنوں کی بات بڑی عجیب ہے، جب کہا جائے مومن کون ہوتے ہیں تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہم علی والے مومن ہیں، جب کہا جائے کہ اللہ فرماتے ہیں مومنو پڑھو نماز رکھو روزہ، پھر کہتے ہم علی والے ہم کو نماز پڑھیں۔ یہ عجیب دوغلی پالیسی ہے کہ مومن ہونے کا دعویٰ بھی سب سے بڑھ کر کرتے ہیں، یا مومنوں والے کام کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو ہم کیوں کریں، ہم تو علی والے ہیں۔ شاہ جانے دے راہ جانے۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، مولا میر فرماتے ہیں اختبروا شیعتی بخصلتین، کتاب ہے 6ٹی صدی میں لکھی گئی مواعظ عددیہ، اور جو ایران میں آج کل چھپی ہے بڑی مستند کتاب ہے، اس میں مولا کائنات علی ولی کا یہ فرمان میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، اور یقیناً یہاں ماشاء جامع علمیہ حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر کی لائبریری میں کتاب ہوگی، اس میں مولا علی فرماتے ہیں کہ اختبروا شیعتی بخصلتین فإن كانتا فیہم فہم شیعتی وإن لم یکن تکونا فیہم فاضل عنہم ثم اذهب، فرماتے ہیں میرے شیعوں کو پرکھنا چاہو، پہچاننا چاہو تو دو خصلتیں دیکھ کے فیصلہ کرنا، اگر ان میں یہ دو خصلتیں پائی جائیں، دو اچھی عادتیں پائی جائیں تو اقرار کرنا وہ میرے شیعہ ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ نہ پائی جائیں تو پھر ان سے دور بھاگنا، وہ کسی اور کے شیعہ ہوں گے، میں علی کے شیعہ نہیں ہیں۔ سنو گے؟ فرماتے ہیں پہلی خصلت بمحافظت علی اوقات الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جائے پھر دیکھنا کہ دکاندار سودا توڑ رہا ہے یا نماز وقت فضیلت پہ پڑھ رہا ہے۔ مولوی ذاکر یہ تشریح میں کر رہا ہوں، آیا وہ مجلس پڑھ رہا ہے کہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے، یا وقت فضیلت پر سارے کام چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح باقی کاروبار، دفتری والے، کاروبار والے، ذمہ دار، لینڈ لارڈ، سرمایہ دار اپنے اپنے اشغال چھوڑ کر اگر وقت فضیلت پہ نماز ادا کرتے ہوئے نظر آئیں تو گواہی دے دینا میرے شیعہ۔
اور دوسرا یہ دیکھنا یہ حق اللہ کے بارے میں ہے. اور دوسرا فرمایا دوسری خصلت کیا ہے؟ بے مواسات بالمال ما اخوان بالمؤمنین. ایک بھائی ہے مالدار، دوسرا بھائی ہے غریب و نادار. وہ خونی رشتہ رکھتے ہوں یا ایمانی رشتہ، ایک بھائی مالدار ہے دوسرا غریب و نادار ہے. ادھر حلوہ بھی ہے، جلوہ بھی ہے، زردہ بھی ہے، پلاؤ بھی ہے، پھل بھی ہے، فروٹ بھی ہے، ادھر سوکھی روٹی بھی نہیں ہے. تو دیکھنا جو مالدار مومن ہے وہ غریب بھائی کا بھی خیال رکھتا ہے یا نہ. اگر مالدار کو اپنے غریب اور نادار بھائی کا کہ اس کے بال بچوں کا کوئی خیال نہیں ہے تو وہ سمجھ لے کہ میں علی کا شیعہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے. یہ حق الناس کے بارے میں ہے. مولا نے گویا کوزے میں سمندر بند کر دیا. اگر میرے شیعوں کو دیکھنا ہے تو وقت نماز پہ دیکھو کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرنے کو دیکھو کہ اللہ کا حق کیسے ادا کرتے ہیں کہ اپنی دینی برادری کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں. صلوات پڑھو محمد محمد. دل چاہتا ہے کہ جس مولا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ان کے عمل کی دو جھلکیاں بھی یاد کرتا جاؤں. پھر بھی صلوات پڑھے محمد وقت کا دامن بڑا تنگ ہو رہا ہے تو میں عرض کروں کہ مولا جنگ صفین لڑ رہے ہیں، کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں. ہر فریق چاہتے ہیں غروب آفتاب سے پہلے جنگ کا جو ہے پانسا بدل جائے، فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو جائیں. ادھر بھی زبردست جنگ ہے، ادھر بھی زبردست دفاع ہے. تو جب مولا قدم قدم پہ بڑھ بڑھ کر حملے بھی کرتے ہیں اور دوسری نگاہ آسمان پر بھی کرتے ہیں. ابن عباس نے پوچھا مولا بار بار آپ اوپر کیوں دیکھتے ہیں؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج ڈھل گیا یا نہیں. نماز ظہر کا وقت فضیلت تو داخل نہیں ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد مولا نے فرمایا سورج ڈھل گیا ہے، نماز کا وقت فضیلت داخل ہو چکے. ابن عباس دونوں صفوں کے درمیان کے لیے مصلی بچھا دو. ابن عباس نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ہاتھ جوڑ کے عرض کیا مولا یہ جگہ کوئی پڑھنے کے لیے مناسب؟ جنگ شروع ہے، دشمن آپ کے خون کے پیاسے ہیں، آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں. جب وہ دیکھیں گے کہ آپ نے جنگ سے ہاتھ روک لیا تو پھر ان کو کون روکے گا؟ مولا فرماتے ابن عباس جی آقا. فرمایا معلوم ہوتا ہے تو میرے جنگ کا مقصد بھول گیا ہے. اگر چٹے دن میں ہزاروں کے مجمع عام میں دوستوں دشمنوں کے روبرو میں دنیا کو نہ مصطفیٰ کی نماز کا منظر نہ دکھا دوں تو علی کے جنگ کرنے کا پھر مقصد کیا؟ مولا نے نماز شروع کی، مصلی بچ گیا، مولا نے نماز شروع کی. ماشاءاللہ یا علی یا علی یا علی. شاید علامہ ابن بالحدید معتزلی نے وہ شرح بھی یہاں موجود ہوگی. مولا علی کی پہلی جلد میں جہاں انہوں نے خطبوں کی شرح لکھنے سے پہلے علامہ ابن بالحدید معتزلی نے مولا کے حالات کی جھلکیاں چند لکھی ہیں. اس میں مولا کی عبادت پر جب پہنچے تو یہی واقعہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سب جب مولا نماز پڑھ رہے تھے
تیر بھی آ رہے تھے، پتھر بھی آ رہے تھے، لوگ نیزوں کے حملے بھی کر رہے تھے، لیکن کہتے تعجب اس بات پر ہے کہ تیر فراٹے لیتے ہوئے آتے، پتھر شائیں شائیں کرتے ہوئے آتے، جب حیدر کرار کے جسم نازنین کے قریب پہنچتے تو علی کو دین کا کعبہ سمجھ کے طواف کرتے ہوئے نظر آتے، کوئی ادھر گر جاتا، کوئی ادھر۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خالق 18ویں پارے کی پہلی آیت میں فرما رہا ہے کہ میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ وہ مومن نجات پائیں گے، وہ فوز و فلاح پائیں گے جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور وہ بھی ڈر ڈر کر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے اس لیے ہیں کہ میرا حکم ہے کہ پڑھو، اور اس لیے خشوع و خضوع کرتے ہیں، ڈرتے اس لیے ہیں کہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے یہ معبود کی شان کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ وہ نمازیں پڑھ کے غرہ نہیں ہوتے، وہ تکبر نہیں کرتے، بلکہ نمازیں پڑھ کے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں جو ہم نے نماز پڑھی ہے خالق اکبر کی شان بھی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ اور جہاں تک مولا امیر کے برادران ایمانی کی خدمت کرنے کا تعلق ہے تو کون نہیں جانتا کہ تین دن گزر جاتے تھے حیدر کرار کے گھر میں، بطول کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، لیکن جو سائل دروازے پہ آتا تھا کبھی واپس خالی نہیں آتا۔ اور قرآن کی سورہ دہر گواہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، سائل دروازے پہ آ جاتا ہے، کبھی یتیم، کبھی مسکین، کبھی یتیم، کبھی اسیر، اور قرآن گواہ ہے کہ روٹیاں ان کے حوالے کر دی جاتی ہیں، پانی کے چند گھونٹ پی کر روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ تیسرے چوتھے دن وہ یتیم، وہ مسکین، وہ اسیر مل کر آتے ہیں اور آل محمد کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، پر خلوص اور للہیت کا یہ عالم ہے کہ ادھر سے آواز بلند ہوتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی خوشنودی کی خاطر خود بھوکے رہ کے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ تمہارا شکریہ چاہتے ہیں، جس ذات ذوالجلال کی خوشنودی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ ذات ہمارے عمل اور کردار کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ کو آل محمد کے خلوص میں یہ ڈوبے ہوئے فکرے اس قدر پسند آئے کہ خالق اکبر نے شکرانے کی آیت نازل کر وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اے آل محمد، اے خانوادہ مصطفیٰ، اے خاندان مرتضیٰ، اگر آپ لوگوں کا شکریہ قبول نہیں کرتے میں خالق دو سرا تمہارا شکریہ ادا کرتا۔ ساری کائنات اکٹھی ہو کے مجھے کوئی ایک مثال دے دے کہ کسی نبی یا ولی یا وسیع نے کوئی کام کیا ہو کہ خالق نے شکریہ ادا کیا، سوائے محمد و آل محمد علیہ السلام کے اس عالم امکان میں نہ کوئی خاندان نظر آتا ہے، نہ کوئی فرد نظر آتا ہے، نہ کوئی جن نظر آتا ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی ملک مقرب کہ اس نے کام کیا ہو کہ خالق نے شکریہ ادا کیا۔ ہم ان کے ماننے والے اور معاف رکھنا میں پھر واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کریں یا محرمات سے دامن بچانے میں کمی کریں
اس لیے میں نے آج آخری مجلس ہے، میں نے ایک نماز کے بارے میں ایک جملہ بھی فضیلت کا نہیں پڑھا کہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تے نہ پڑھنے کا عذاب کتنا ہے، زکوٰۃ و خمس دینے کا ثواب کتنا ہے تے نہ دینے کا عذاب کتنا ہے، حج و زیارات پہ جانے کا ثواب کتنا ہے، تارک حج و زیارت کا عذاب کتنا ہے۔ لیکن اتنا میں سمجھتا ہوں جو میں نے چند قواعد کلیہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، ایک خواب غفلت میں سونے والوں کو جگانے کے لیے یہ کافی بھی ہے اور وافی بھی ہے، اور کئی دلوں کی بیماریوں کے لیے شافی بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس میرے دوست آخر بھی اتنا کہوں گا، اگر مولا امیر کا رعایا بن کے جینا چاہتے ہو تو اپنے اندر ایمان کی شمع روشن کرنا پڑے گی، کیونکہ جس طرح میں روزانہ کہہ رہا ہوں علی ولی ہیں امیر المؤمنین۔ اگر ہمارے اندر ایمان کی شمع روشن ہے تو مولا ہمارے سردار ہیں، ہم ان کی رعایا ہیں، اور اگر ہمارے بدنوں پر تقوی والا لباس ہے تو مولا ہمارے امام ہیں، ہم مولا علی کے غلام ہیں، کیونکہ علی ولی ہے امام المتقین۔ تقوی کیا ہے؟ مولا امیر نے خود نہج البلاغہ میں فرمایا آئینونی بے بن باتحاد وعفتن وصداد فعلی ضامن لفلجکم۔ او میرے ماننے والو، او میری ولایت کا کلمہ پڑھنے والو، ساری دنیا کا دامن چھوڑ کر میرے دامن امامت کو تھامنے والو، اگر مجھ سے جنت کا ٹکٹ لے کر جنت میں جانے کا پروگرام ہے تو دو کام تم کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت میں پہنچا کے دم دوں گا۔ مولا کون سے دو کام؟ فرماتے ہیں واجب کاموں کو ادا کرتے جاؤ، حرام کاموں سے دامن کو بچاتے جاؤ، پھر کہنا شاہ جانے تیرا۔ میں علی تمہاری نجات کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کسی مولوی کی ضمانت نہیں، یہ ان کو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ ہم خود کہاں جائیں گے، نہ کسی ذاکر کی ضمانت ہے، یہ قسیم الجنت بالنار آقا کی ضمانت ہے۔ کتاب نہج البلاغہ ہے، جس کی صحت میں، جس کے سلامت میں، جس کی حقانیت میں اور جس کی صداقت میں کوئی مسلمان شک و شبہ نہیں کر سکتا، تو اس کا ہر جملہ حیدر قرار کی زبان حق ترجمان سے نکلا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے سید الشہداء نے میدان کربلا میں جو نماز پڑھی ہے، تاریخ عالم میں اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ جو ہی نماز کا وقت فضیلت داخل ہوا، جناب سعید بن عبداللہ حنفی عرض کرتے ہیں مولا نماز سورج ڈھل گیا ہے، نماز کا وقت فضیلت داخل ہو گیا ہے۔ امام نے دعا دی، سعید جی مولا، فرمایا ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین۔ سعید تو نے اس مشکل وقت میں نماز کو یاد کیا، میں حسین کی دعا ہے کہ خدا بروز قیامت تیرا حشر نشر نمازیوں کے ساتھ کرے۔ اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر کو حکم دیا، حبیب جی جاؤ قوم اشقیاء کے سامنے اور جا کر میرا پیغام پہنچاؤ کہ حسین ابن علی کہتے ہیں اتنی دیر کے لیے جنگ روک لو کہ ہم نماز خدا پڑھ سکے، ادا کر سکے۔ لیکن جب ملعون ابن سعد کو یہ پیغام پہنچایا گیا تو اس نے وہ گستاخانہ جواب دیا جو میں کتاب میں تو میں نے مجبوراً نقل کیا ہے، لیکن آپ کے سامنے وہ جواب دوہرا کر آپ کے عقیدہ دل کو ٹھوکر نہیں لگانا چاہتا۔ امام کا دل شکستہ ہوا پر ہمت نہیں ہاری۔ مٹھی بھر اصحاب کو جو پہلے کوئی شہید ہو چکے تھے، جو باقی رہ گئے تھے، ان کو دو حصوں پہ تقسیم کر دیا
آدھوں کو فرمایا کہ تم دشمن کے سامنے سدے سکندری بن جاؤ، دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، اور آدھوں کو حکم دیا کہ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور دو مجاہدوں کو فرمایا میرے آگے سینہ سپر ہو جاؤ۔ جناب سعید اور جناب زہیر ابن قین آگے کھڑے ہیں، آدھے اصحاب پیچھے کھڑے ہیں، آدھے ادھر مقابلہ کر رہے ہیں۔ جدھر سے کوئی تیر آتا، کوئی وار کرتا، کوئی پتھر مارتا، جناب زہیر اپنا سینہ آگے کر دیتے کہ میرا سینہ چھلنی چھلنی ہو جائے، میرا امام بھی بچ جائے، میرے امام کے ماموم بھی بچ جائیں، اور میرا ساتھی بھی بچ جائے۔ سعید کی خواہش ہے کہ اگر کوئی پتھر آئے، کوئی وار کرے تو میرا سینہ چھلنی ہو جائے، میرا ساتھی زہیر بھی بچ جائے، میرا امام بھی بچ جائے، میرے امام کے غلام بھی بچ جائیں۔ تیر پہ تیر آ رہے ہیں، پتھر پہ پتھر برس رہے ہیں۔ امام نے جماعت کے ساتھ تیروں تلواروں کی بارش میں نماز پڑھی۔ حفیظ جلندری کہتے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ امام نے ادھر سلام پھیرا، ادھر جناب سعید نے ایڑیاں رگڑتے ہوئے امام کو آخری سلام کیا اور اتنا پوچھا مولا حل وفیت، کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں سعید، تو نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ پھر جناب سعید نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں عرض کیا مولا قیامت والے دن جب اپنے نانے اور بابے کی سرکار میں جانا، اس غلام کو بھلانا نہیں ہے۔ لجپال امام نے فرمایا سعید میں وعدہ کرتا ہوں انت امامی فی الجنہ، میں جنت میں جب جاؤں گا تو میرے آگے ہوگا، میں امام تیرے پیچھے چل کے جنت میں جاؤں گا، تو جنت سے پہلے قدم رکھے گا میں بعد میں رکھوں گا۔ اے خوش رسم بنا کردن بخاک کو خون غرزی دن، خدا رحمت کو ندان کاش کانے پاک تینت راہ۔ او میرے دوستو، او حسینیو، ازاداران حسین، امام نے اس حالت میں بھی نماز پڑھی، اور ہم نہ مجلس پڑھتے رہتے اور مجلس کے دوران وقت نماز نہیں نکالتے۔ کوئی کہتے تو کہتے ہیں مجلس عبادت نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام کا جہاد عبادت نہیں تھا؟ اگر امام نماز نہ بھی پڑھتے خدا نہ خواستہ کوئی مجھ سے مزاج اعتراض نہ کرتا، ہر بندہ کہتا مولا کو موقع نہیں ملا تھا، پر امام نے ایسے مشکلات میں گھر کر بھی نماز پڑھی، وقت فضیلت میں پڑھی اور جماعت کے ساتھ پڑھی، اور دنیا کو بتایا کہ ہماری جنگ تو ہے ہی اقامت الصلاۃ کے لیے، دین کی بقا کے لیے، انسانیت کی فوز و فلاح کے لیے۔ اس لیے ہماری عزاداری کا مقصد بھی یہی ہے کہ افعال یزیدی مٹ جائیں، مظلوم سے الفت پیدا ہو، اس واسطے ان کے درد بھرے احوال سنائے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔